اے اسلام کی شہزادیوں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے اور جو ہے جبریل علیہ السلام میرے آقا کو لے کر جو ہے یعنی 70,000 فرشتے آگے 70,000 فرشتے پیچھے، داہنی طرف جبریل علیہ السلام رکاب تھامے، بائیں طرف میکائیل علیہ السلام باغ پکڑے، قدم قدم پر نوری شمع دکھاتے، سیر کراتے، میرے آقا جو پوچھتے وہ بتاتے، بڑی شان اور عظمت کے ساتھ میرے آقا کو لیے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کھجوروں کا باغ نظر آیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، کیونکہ یہی آپ کا یعنی کہ ہجرت گاہ اور یہی آخری خواب گاہ ناز ہے، آپ یہاں نماز ادا فرمائے۔ پھر میرے آقا 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میرے آقا بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو میرے آقا کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک موجود ہیں، اور سب میرے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ میرے آقا سواری سے اترتے ہیں، سب سے سلام و نیاز کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام یعنی آپ کے براق کو صخرہ میں باندھتے، جبریل علیہ السلام اذان دیتے۔ جبریل علیہ السلام کی اذان کو سن کر عالم بالا کے تمام فرشتے جو ہے یعنی فرش جمی پر اتر آتے ہیں، بیت المقدس میں اتر آتے ہیں۔ پھر میرے آقا جو ہے امام بنتے ہیں، اور جو ہے سارے انبیاء اور یعنی فرشتے جو ہے مقتدی بنتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس نماز کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کا مؤذن جبریل علیہ السلام ہو، امام پیغمبر آخر الجمع ہو، اور جو ہے مقتدی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور فرشتے ہوں۔ اللہ اللہ، پھر جبریل علیہ السلام میرے آقا کو لے کر یعنی اول آسمان پہ پہنچتے ہیں، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے پہ پہنچتے ہیں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے پہ پہنچتے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں پہنچتے تو ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے پہ پہنچتے تو موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے سلام و نیاز کرتے ہوئے یعنی میرے آقا 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو یعنی ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ اللہ یعنی ہم لوگوں کا مقام کیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے یعنی بڑی اچھی ہے، جنت کا پانی بڑا شیریں میٹھا ہے، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ اپنے امت سے کہہ دینا کہ اس میں باغبانی کرتے رہیں یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں گے تو ان کے نام کے کھجور کا درخت لگ جائیں گے۔ اللہ اللہ، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سلام و نیاز کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، روح الامی کہتے ہیں یعنی کہ فرشتوں کے سردار کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہماری رسائی یہیں تک ہے، ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو یعنی اللہ کے نور تجلیہ سے میرے پر جل جائیں گے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں نوریوں کے سردار یعنی فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کی انتہا ہوتی ہے، وہیں پر میرے آقا پیغمبر آخر الجمع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف آتا ہے، میرے آقا رف پہ سوار ہوتے ہیں، میرے آقا رف پہ سوار ہوتے ہیں، اور جو ہے جب رف پہ سوار ہوتے ہیں، اب غور کریے کہ یا تو جو ہے یعنی جانے والا جانے یا تو بلانے والے جانے۔ میرے آقا اللہ مکہ کے لیے جب چلتے ہیں تو دل میں خیال کرتے ہیں یعنی میرے آقا جب یعنی کہ جو ہے کہ جب قریب عرش پہنچے، شافی روز ججا، خیال آیا پاؤں سے نالین کو کروں جدا، آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے عرش پر طالب نالین ہے، چوم لینے دیجئے عرش بھی بے چین ہے۔ میرے آقا خیال کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا، کہا تھا کہ اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار کے آنا، آج تو میں عرش معلیٰ پہ جا رہا ہوں، اپنے نالین پاک کو تو اتار دوں۔ غور کریے گا جو ہے اللہ نے کہا اے میرے محبوب سنو، وہ کوہ طور تھا، وہ موسیٰ تھے، یہ عرش معلیٰ ہے اور آپ پر حبیب اللہ ہیں۔ اللہ اللہ، غور کریے گا یعنی کہ جو ہے میرے آقا جو ہے جب رب کے قریب پہنچے، رب کے حضور پہنچے کہ مزاج کبریائی کا ہنسی مکتوب آیا ہے، بہت دنوں بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے، گئے جب عرش پہ سرکار تو رب
نے فرمایا فرشتوں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ یعنی کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب میرے آقا رب کے حضور پہنچے تو اللہ نے کہا محبوب آ گئے، جی اللہ آ گیا، محبوب کیا لائے ہو؟ یعنی کہ اللہ تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے جو میں لے کر آتا؟ محبوب آئے جو ہو تو یاروں کے یہاں جاتے تو کچھ لے کر جاتے ہیں، آئے ہو تو کیا لائے ہو؟ یعنی روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ محبوب کیا لائے ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا باری لا، میں دنیا سے کچھ نہیں لایا ہوں، میں اپنے امت کے گناہ لایا ہوں، تیری نظر کرم چاہتا ہوں۔ میں دنیا سے کچھ نہیں لایا ہوں، میں اپنے امت کے گناہ لایا ہوں، تیری نظر کرم چاہتا ہوں۔ غور کریے گا جو ہے یعنی کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک 700 مرتبہ یہی دہراتا رہا، محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ میرے آقا 700 مرتبہ یہی دہراتے رہے کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ پھر اللہ نے کہا محبوب سنو، میں تیرے امت کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، جو مجھ سے مانگے گا اس کو بغیر حساب و کتاب دوں گا، جو مجھ پر بھروسہ کرے گا اسے ہر فکر سے لاپرواہ کر دوں گا۔ اے محبوب تیری شان شفاعت میں اپنی شان رحمت دکھاؤں گا۔ محبوب سنو، محبوب کو محبوب سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں تیری امت سے حساب و کتاب لوں گا، ورنہ میں اللہ ہوں، میں چاہوں گا تو تیری امت کو بغیر حساب و کتاب بخش دوں گا۔ کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتا ہے، دو عالم خدا کی رضا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد جو ہے کہ ان کی بخشش کا ٹھکانہ ہی نہیں کوئی، ہر گنہگار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں، کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ان کو، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں سے یہی کہیں گے یعنی کہ جہاں پر ہو وہیں سے دو صدا میرے سرکار سنتے ہیں، وہ سرے راہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ ارے میں قربان جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔